کلپ نمبر 1103۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 41 سے 43 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا وإن اوہن البیوت لبیت العنکبوت لو کانوا یعلمون۔ ترجمہ، جنہوں نے اللہ کے سوا اور مددگار بنا رکھے ہیں ان کی مثال مکڑی کی طرح ہے جس نے گھر بنایا، اور بے شک سب گھروں میں کمزور گھر مکڑی کا گھر ہوتا ہے۔ کیا اچھا ہوتا اگر وہ جانتے۔ مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء، جنہوں نے اللہ کے سوا اور مددگار بنا رکھے ہیں ان کی مثال، یعنی وہ لوگ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو واحد معبود ماننے کی بجائے بتوں کو معبود بنا رکھا ہے اور ان کے ساتھ امیدیں وابستہ کی ہوئی ہیں، اور در حقیقت ان بتوں کے عاجز اور بے اختیار ہونے کی مثال مکڑی کی طرح ہے جس نے اپنے رہنے کے لیے جالے سے گھر بنایا جو کہ انتہائی کمزور ہے، اور یہ گھر نہ اس سے گرمی دور کر سکتا ہے، نہ سردی، نہ گرد و غبار اور بارش وغیرہ کسی چیز سے اس کی حفاظت کر سکتا ہے۔ ایسے ہی یہ بت ہیں کہ اپنے پجاریوں کو کوئی نفع یا نقصان پہنچانے کی قدرت نہیں رکھتے، اور نہ ہی دنیا و آخرت میں انہیں کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں، اور بے شک سب گھروں میں کمزور گھر مکڑی کا گھر ہوتا ہے، اور ایسے ہی سب دینوں میں کمزور اور نکما دین بت پرستوں کا دین ہے۔ کیا ہی اچھا ہوتا اگر وہ بت پرست یہ بات جانتے کہ ان کا دین اس قدر نکما ہے۔ مکڑی کے جالے رزق میں تنگی کا سبب ہوتے ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں، اپنے گھروں سے مکڑیوں کے جالے دور کرو کیونکہ انہیں گھروں میں لگا ہوا چھوڑ دینا ناداری کا باعث ہوتا ہے۔ ان اللہ یعلم ما یدعون من دونہ من شیء وہو العزیز الحکیم۔ ترجمہ، بے شک اللہ جانتا ہے اس چیز کو جس کی وہ اللہ کے سوا پوجا کرتے ہیں، اور وہی عزت والا حکمت والا ہے۔ ان اللہ یعلم، بے شک اللہ جانتا ہے، یعنی بت پرست اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی بجائے جس چیز کی پوجا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے کہ وہ کچھ حقیقت نہیں رکھتی، اور اللہ تعالیٰ ہی عزت والا حکمت والا ہے۔ تو کسی عقل مند انسان کے شایان شان یہ بات کب ہے کہ وہ عزت و حکمت والے قادر اور مختار رب تعالیٰ کی عبادت چھوڑ کر بے علم اور بے اختیار پتھروں کی پوجا کرے۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ۔ ترجمہ، اور یہ مثالیں ہیں جنہیں ہم لوگوں کے لیے بیان فرماتے ہیں اور انہیں علماء ہی سمجھتے ہیں۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، اور یہ مثالیں ہیں جنہیں ہم لوگوں کے لیے بیان فرماتے ہیں۔ کفار قریش نے طنز کے طور پر کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ مکھی اور مکڑی کی مثالیں بیان فرماتا ہے، اور اس پر انہوں نے مذاق اڑایا تھا۔ اس آیت میں ان کا رد کر دیا گیا کہ وہ جاہل ہیں جو مثال بیان کیے جانے کی حکمت کو نہیں جانتے، کیونکہ مثال سے مقصود تفہیم ہوتی ہے، اور جیسی چیز ہو اس کی شان ظاہر کرنے کے لیے ویسی ہی مثال بیان کرنا حکمت کے تقاضے کے عین مطابق ہے۔ اور یہاں چونکہ بت پرستوں کے باطل اور کمزور دین کی کمزوری اور بطلان بیان کرنا مقصود ہے، لہٰذا اس کے اظہار کے لیے یہ مثال انتہائی نفع مند ہے، اور ان مثالوں کی خوبی، نفاست، عمدگی، ان کے نفع اور فوائد اور ان کی حکمت کو وہ لوگ سمجھتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے عقل اور علم عطا فرمایا ہے۔ جیسا کہ یہاں بیان کی گئی مکڑی کی مثال نے مشرک اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرنے والے کا حال خوب اچھی طرح ظاہر کر دیا اور فرق واضح فرما دیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی وسلم۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کی لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔